آلموسٹ آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے ہمارے جو سب سے بڑے چینل جیو ٹی وی کے ایک صحافی، تبصرہ نگار کہہ لیں، اینکر ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا مختلف علماء دین کے پاس جانے کا، اور شکر ہے انہوں نے آغاز جیلم اکیڈمی سے کیا۔ اس کی وجہ سے ان کے لیے مستقبل میں باقی علماء تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کوئی بھی جیلم اکیڈمی سے ہو کر جاتا ہے تو علماء کو ویسے ہی جو ہے نا وہ ابال اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، تو وہ خود بخود پروگرام ایک ایک کر کے دیتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے جو یہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول کرے اور ان کا سایہ تمام علماء کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس طریقے سے وہ مختلف پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرواتے رہیں۔ اس کے بعد میرے خیال ہے اب کوئی گنجائش نہیں رہی مناظروں کی، لوگ خود گفتگو سنیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون بات حق پہ مبنی کر رہا ہے اور کون صرف کہانیاں سنا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ آج صبح سحری کے وقت تو انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی تھی جمعرات والے دن، اس کی ہائی لائٹس بھی اپلوڈ کر دی ہیں۔ میں نے اس پہ کامنٹس بھی کیے تھے، اس سے پہلے بیہائنڈ دا سین انہوں نے اپلوڈ کیا تھا، میں نے اسے آفیشیل چینل سے شیئر کروایا تھا تاکہ باقی لوگ بھی دیکھیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ ہم میں حوصلہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں کہ وہ تمام علماء کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ دوسرے علماء کے جو ماننے والے ہیں نا کٹر قسم کے، تو وہ اتنی سخت نفرت رکھتے ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کا نقصان انہیں خود ہی ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے اس سے الحمدللہ حق بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں پوڈ کاسٹ جو ہیں 1.8 ملین کراس کر چکی ہیں ارشاد بھٹی صاحب کے چینل کے اوپر، میرے والی بھی اور طارق جمیل صاحب والی بھی۔ ابھی تو انشاءاللہ یہ آگے چلے گی، اور طارق مسعود صاحب والی بھی انشاءاللہ تعالی میجورٹی لوگ دیکھیں گے، ہمارے تو تمام سٹوڈنٹس دیکھیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر کو نہ سنو، اور انجینئر کہتا ہے کہ سب کو سنو، اس کے بعد ہمیں بھی سنو اور خود فیصلہ کرو کہ کون ہے جو دلائل کے اوپر مبنی گفتگو کر رہا ہے اور کون صرف بزرگ بابوں کی سٹوریاں سنا رہا ہے۔ ہمیں فائدہ ہے اس چیز کا۔ جس شخصیت سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے، مجھے ان کی ہیومن ڈگنیٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، ایج فیکٹر بھی ہے، وہ میرے والد سے بھی بڑی عمر کے ہیں، اور ان سے ایک پیار محبت کا رشتہ بھی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ حفظہ اللہ تعالی۔ آلموسٹ کوئی 6 سال سے ان کے ساتھ رابطہ ہے، 2 دفعہ بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی اور بڑی انہوں نے محبت فرمائی، اور اس کے بعد بھی کافی دفعہ ٹیلی فون پہ بھی گفتگو ہوئی، کبھی کبھار وہ یاد کر لیتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ کے اندر جس طریقے سے انہوں نے میرا ذکر خیر کیا، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے، اور پھر ایک ہی مجلس میں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو پکا سچا مومن کہہ رہے ہیں، فلمی ایکٹر جو ہیں ان کے بارے میں بھی ماشاءاللہ فل پازیٹیو ہیں، ایون گرین پگڑی والے جنہوں نے 3 دفعہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، جو اسی پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ انہوں نے چھوٹا سا واقعہ سنایا، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی ایک ہی بندے کا قصور ہے، اللہ معافی دے آپاں، ٹھیک ہے۔ جب میری باری آئی ہے تو انہوں نے دیکھیں بالکل کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، بجائے یہ کہ وہ سوالات کے علمی جوابات دیتے، انہوں نے کہا کہ مرزے تو بڑا متاثر ہے۔ اب ان کو پتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ وہ انجینئر بھی کہہ سکتے تھے، مرزا صاحب بھی کہہ سکتے تھے، ایک جگہ انہوں نے مرزا صاحب بھی کہا، یہ مرزے کر کے انہوں نے غیر ارادی طور کے اوپر ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کی، کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں یہ تو اس سے بھی خطرناک بات ہے، کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال بھی مرزا تھا، تو عموماً اس کی طرف لوگ منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو بڑی خطرناک بات اس میں کی کہ تنو بخاری اور مسلم دا بخار چڑھ گیا۔ اب یہ بات اگر میں نے کی ہوتی تو آج پورے ملک کے اندر نہ ہنگامے ہوتے کہ جی توہین مذہب لگ گئی ہے 295A۔ 295A جو ہے یہ توہین مذہب کے اوپر ہے، 295B توہین قرآن کے اوپر ہے، اور 295C جو ہے توہین رسالت کے اوپر ہے۔ 295A اور B کے اوپر بھی 10 سال کی قید ہے اور ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ اگر میں نے یہ جملے بولے ہوتے نا تو لوگوں نے کہنا تھا اس نے امام بخاری امام مسلم کا مذاق اڑایا ہے، اور قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتابیں ہیں انہیں تختہ مشق بنایا۔ لیکن چونکہ وہ ایک فرقے کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے لیے معاملات مشکل نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے تو لوگ
مختلف بہانے تراشتے ہیں کسی طریقے سے کوئی توہین مذہب کا الزام لگایا جائے. اس پہ کافی ساری FIRs انہوں نے کٹوائی. میں آج تک تاریخیں بھگت رہا ہوں, کچھ فارغ بھی ہوئی, کچھ چل بھی رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ باقی بزرگوں کے ماننے والے الٹا لٹک کے بھی اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں کر پا رہے. اور مجھ پر جتنے بھی اس قسم کے حملے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل سے میں اپنی زندگی میں ہر وسوسے کو سیٹل کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کہ وہ خود سے جواب دیں. میری اتنی زیادہ ویڈیوز موجود ہیں کہ ان ویڈیوز کے ذریعے مستقبل میں بھی آنے والے فتنوں کا جواب دیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے میں ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا. انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی اگر 5 پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو گئی مختلف فرقوں کے بڑے بڑے علماء کی, جو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے. طارق مسعود صاحب کا بھی نام میں نے خود سجیسٹ کیا تو انہوں نے کہا وہ آلریڈی میری لسٹ میں تھے. ان کے علاوہ بھی میں نے بڑے علماء کے نام ان کو دیے ہیں کہ سب کے پاس جائیں. یہ تو کہتے ہیں نا انجینئر کے پاس نہ جاؤ, انجینئر صاحب کہتے ہیں سارے کول جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اب مناظروں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اگر کسی کے پاس بورے میں کوئی دلائل پڑے ہوئے ہیں تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. اگر کسی کے شوکیس کے اندر کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی باہر نکل آئیں گی. جو یہ دھمکیاں لگاتے رہتے تھے کہ ایک بار سامنے بہ جیسی ہے کر دیں گے وہ کر دیں گے, بھائی ہوں سامنے بندہ آ کے بہ گیا جو کسی کا لحاظ نہیں کر رہا. آپ دیکھیں میرے ساتھ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے کتنے اگریسو سٹائل میں کی ہے, اور یقین کریں میں بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ ہم تو بڑے اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے تھے. جب انہوں نے سوال جواب شروع کیا میں ایک دم حیران ہوا کہ یہ بندہ اتنا زیادہ اگریسو کیوں ہو گیا. حالانکہ یہ اگریشن ان کا صرف میرے سامنے نہیں ہے, اس طرح کا اگریشن وہ کسی اور کے آگے دکھا نہیں سکتے. مجھے مزہ آیا اس چیز کا, لیکن میں شاکڈ تھا کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں اور پھر اس میں بھی وہ بار بار ایک بال کی کھال اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے الحمدللہ صبر کے ساتھ ان کی ساری گفتگو سنی. اس میں ایک حوالہ ان کو چاہیے تھا, وہ بھی دین سے متعلق نہیں تھا, ایک پولیٹیکل لیڈر سے متعلق تھا کہ انہوں نے ٹرمپ کے سامنے عافیہ صدیقی کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا. تو وہ ہم نے اس صحافی کا کلپ ان کو بھیج دیا جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ تھا. اس کے بعد ہم نے وہ ویڈیو بھی بھیج دی جو ٹرمپ کے سامنے ذکر شروع ہوا تو انہوں نے کس طرح بات کو ٹالا. 2 کلپ, اور تیسرا عافیہ صدیقی کی سسٹر کا اپنا پوڈ کاسٹ کا کلپ جو انہوں نے فروخ وڑائی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کیا کہ خان صاحب کے دور میں تو ہمارا ٹیلی فونک رابطہ بھی ختم ہو گیا تھا, شہباز شریف صاحب نے کم از کم وہ بحال کروا دیا. یہ تینوں کلپ میں نے ان کو بعد میں دے دیے, لیکن وہ پھر میمز بننا شروع ہو گئی بھٹی صاحب کی. میں نے وہ میمز نہیں بنوائی اور نہ میں کسی کو اجازت دوں گا کہ وہ میمز بنائے. علمی طریقے سے ہمیں اختلاف رائے کرنا چاہیے. تو یہ چیز تھی وہ میں نے الحمدللہ ان کو پرووائڈ کر دی. یہ ایک ادھار تھا اس میں. اللہ کا شکر ہے وہ پوڈ کاسٹ جیسے ہی اپلوڈ ہوئی تو لوگوں نے خود ہی کلپ بھیجنا شروع کر دیے, ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ. باقی یہ ساری جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس میں کریڈٹ بھٹی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جرت دکھائی ہے. ادھر ان کا آنا ہی ایک بہت بڑی جرت دکھانا ہے کہ جیلم اکیڈمی سے انہوں نے آغاز کیا. میں نے ان کو پھر کچھ علماء سجیسٹ کیے ہیں, ان میں سے کافی سارے آلریڈی ان کی لسٹ میں تھے. باقی طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی, انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر خود ہی ذکر کیا کہ میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اس کے بعد میں نے وہ بکس خرید کر خود کنفرم کیا ہے کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہی کچھ لکھا ہوا ہے. اگر اس چیز کا ذکر وہ خود پوڈ کاسٹ میں نہ کرتے تو واللہ میں نے کبھی بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرنا تھا کہ میں نے ان کو اپنی ویڈیوز بھیجی تھی, اور وہ بھی ان کے ڈیمانڈ کرنے کے اوپر. ظاہر ہے انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر پوچھا تھا, وہ تو طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا, میں نے وہ بھی ویڈیوز ریفر کر دی. ابھی آگے جن کے پاس جانا ہے ان کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز ریفر کر دوں گا. لیکن یہ جو پبلک میں ایک ان کی ٹرولنگ شروع ہوئی بعض ان کے مخالفین کی طرف سے کہ بھٹی صاحب جو ہے جس طرح رپورٹ کارڈ میں وہ کاغذ کے اوپر پوائنٹس لکھ کے لاتے ہیں, یہ انجینئر صاحب نے ان کو کوئی لکھ کے دے دی ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. اس میں تو کئی ایسے سوال ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھے. مثلا یہ جو انہوں نے لائبہ والا مسئلہ اٹھایا ہے, میں نے تو طارق جمیل صاحب کا اس طرح کا کوئی کلپ دیکھے نہیں ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے یہ بھی کوئی اقوال زرعی ارشاد فرمائے میں. اس کے علاوہ جو ان کی جداد کے معاملات تھے اور پولیٹیکل لیڈرز کے پاس ان کا جانا, وہ اجمالاً تو مجھے پتا تھا, لیکن اتنی تفصیلات ایک صحافی کو ہی پتا ہوتی ہیں. یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے. ہاں, دین سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے ویڈیو سے لرن کر کے لکھ لیں, اور کئی ایک چیزیں ایسی بھی لکھی انہوں نے جو میرے میں نہیں تھیں کہ یہ اس طریقے سے. لہٰذا اس کو کوئی میرے کھاتے میں اس حوالے سے نہ ڈالے, یہ کریڈٹ ان کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اور ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کا سایہ تادیر تمام علماء کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے. آمین, آمین تو کہہ دو. ہاں
ہمارا سایہ تو پہلے ہی علماء کے اوپر پڑا ہوا ہے. تو بھٹی صاحب کا سایہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے گفتگو کر لیتے ہیں اور الحمدللہ ان کو بڑا اچھا طریقہ آتا ہے گفتگو کرنے کا. اللہ کا شکر ہے. اس حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو میڈیا چینل سے تعلق رکھتا ہے اور صرف پولیٹیکل ڈسکشن کرتا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے اب علماء کو بھی پبلک کے سامنے لے کر آ رہا ہے اور اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اس اعتبار سے کہ ان کو اس پہ جو ویورشپ مل رہی ہے وہ خان صاحب کے حق میں ویڈیوز چڑھانے پہ نہیں ملے گی اور نہ نواز شریف صاحب کے خلاف ویڈیوز چڑھانے پہ ملے گی. وہ باقی ویڈیوز کی بھی آپ ویورشپ دیکھ لیں کیا ہے اور یہ ویورشپ بھی دیکھ لیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ سائل ندیم بھائی کی بات کو انڈورس کروں گا حافظہ اللہ تعالیٰ کہ یہ خوش نصیبی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سلیبریٹیز جو ہیں وہ لوگ ہیں جو دین کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جو بھی گفتگو کرتا ہے جیلم اکیڈمی میں آ کے, خواہ وہ کوئی صحافی ہے یا کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے یا کوئی ولاگر ہے یا کوئی پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے, اس کو کتنی ویورشپ ملتی ہے وہ عام حالات میں اسے باقی پولیٹیکل ڈسکشن کے اوپر نہیں ملتی. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اور میں اس کا کریڈٹ آج بھی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دوں گا کہ انہوں نے پہلی دفعہ میڈیا کی ہسٹری میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جیو ٹیلی ویژن کے اوپر عالم آن لائن پروگرام میں بٹھا کر دین کی ڈسکشن کو عام کروایا. پھر سوشل میڈیا آیا تو الحمدللہ وہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا اس کو ہم نے اپنی اس اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے جب انڈورس کرنا شروع کیا اور ڈسکشن میں لے کے آئے, اور یہ جتنی آپ کو بہاریں اس وقت نظر آ رہی ہیں الحمدللہ سٹارٹ وہ ڈاکٹر صاحب سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے, آمین. آپ کے لیے حیران کن بات ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ جو بھٹی صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں, مجھے خود انہوں نے بتایا کہ جی مجھے پوری دنیا سے فون آ رہے ہیں کہ جی آپ نے انجینئر صاحب کے ساتھ جو سوالات کیے ہیں وہ کمال انداز میں کیے ہیں اور انہوں نے جیسے جواب دیے ہیں ہم نے پوری پوڈ کاسٹ 2 گھنٹے کی دیکھی ہے. اور اس میں صرف صحافی شامل نہیں ہیں, ان کے دوست ایسے لوگ جن کا دین میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں, خواہ وہ گیمز کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ جوڈیشری کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی ریاستی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں. ایون وہ لوگ بھی جو میرے بارے میں پہلے نیگیٹو سوچتے تھے, شیر افضل مروت صاحب حافظہ اللہ تعالی, وہ ہمارے دوست ہیں. طاہر ایوبی صاحب وہ بھی وکیل ہیں, تو ان کے تھرو رابطہ ہوا. جب انہوں نے ذکر کیا تو مروت صاحب نے کہا کہ میں نے وہ ساری پوڈ کاسٹ دیکھی ہے, اور دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس سے ہی کوئی 1-2 دن کے بعد جب صحافیوں نے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھی میں نے ان کے لیے تضحیک امیز رویہ اڈاپٹ کیا تھا, اب میں ان کے بارے میں اس طرح نہیں بولوں گا. البتہ جن صحافیوں کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ واقعی سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز سامنے آئی. میں اگلے دن عسکری بینک میں گیا کسی کام کے سلسلے میں, تو وہاں جو مینیجر صاحب تھے وہ مجھے خود بتانے لگے جی میں نے وہ بھٹی صاحب والی پوڈ کاسٹ ساری دیکھی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. بلکہ کافی سارے ایسے لوگ کہ جن سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ دیکھیں گے, انہوں نے الحمدللہ دیکھا. اور اس میں سے زیادہ کریڈٹ دوں گا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ انہوں نے صرف بھٹی صاحب کے سوالات نہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیے اپنے سوشل میڈیا پہ, یہ بتانے کے لیے کہ بھٹی نے بینڈ بجا دیا انجینئر کا. جواب تو دیکھے نہیں تھے انہوں نے, صرف آسٹریلیا کے 434 دیکھے تھے, ابھی ساؤتھ افریقہ کی اننگ تو دیکھی نہیں تھی. اس کی وجہ سے پھر وہ اتنی جلدی سارا معاملہ پھیلا, اور اس کے نیچے آپ دیکھیں ہزاروں کامنٹس ہیں اور سارے ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں. اکثر لوگوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے, اور الحمدللہ ہمیں پتہ چلا کہ انجینئر صاحب دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ. آخری چیز جو اس سے متعلق تھی وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے اب ان پوڈ کاسٹ کے بعد جن لوگوں کو مناظرے کروانے کا شوق ہے نا, وہ شوق تو اب مر گیا, کیونکہ اب ضرورت باقی نہیں رہی. دونوں طرف کی رائے سامنے آ جائے گی. ویسے اگر وڑ گیا بھی بول لیں تو کوئی برا لفظ نہیں ہے, پنجابی زبان میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح اگر آپ الفاظ کو پکڑیں گے تو پھر قرآن و سنت میں بھی آپ پکڑنا شروع کر دیں گے. مسجد الحرام
سورۃ البقرہ میں آیا حرمت والی مسجد. اور ولد الحرام آؤٹ آف ویڈ لاک، یعنی جس کا باپ نامعلوم ہو اسے کہتے ہیں ولد الحرام ہے. اب حرام لفظ اس میں بھی آتا ہے اور مسجد الحرام میں بھی حرام ورڈ آتا ہے. لیکن ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر آفتاب اقبال صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، جو پوری زندگی اپنی زبان سے ہی اپنا سورس آف انکم چلاتے رہے، ان کو ہمارے الفاظ کے اوپر اعتراض ہوا. تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ یار اس طرح آپ تو کم از کم نہ کرو، اور آپ تو اس جملے کو انجوائے کرتے رہو. جب تک مروت صاحب جو ہے پی ٹی آئی میں تھے اس وقت تو آپ کو یہ ولگر نظر نہیں آیا. جس کے پاس جواب نہ ہونا پھر وہ اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو خیر ان کو تو میں نے تسلی سے جواب دیا، اور آفر ان دونوں بھائیوں کے لیے موجود ہے. جب بھی وہ چاہیں آن لائن اکٹھے آئیں اور گفتگو کریں. انشاءاللہ مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، انہیں پتا ہے کہ ان سے کتنی بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، لیکن میں انشاءاللہ ان کے پیچھے ہوں جب تک یہ معافی نہیں مانگتے یا توبہ نہیں کرتے اعلانیہ آ کے انشاءاللہ تعالی.